آپ کو بتائیں بلاول بھٹو زرداری چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے. ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر مزمل جی، فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی ہے، یہ جو ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس وجہ سے پاکستان کی پارٹی کی؟ جی یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے، اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق. جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں. میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہیں، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا. انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہیں، مگر ان سیاسی حریف، ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. اور مریم شریف صاحبہ کو، پریال تاجپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، بٹ اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا، جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کیا. اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کے جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے. اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا تفصیل پہ پتہ کرنے کے لیے. میرا خیال میں اب آگے اس کے لیے بھی اپیل کے اور ایسے فورمز موجود ہوں گے. اپنے طور پہ تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. سر، اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، ماضی میں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام پر بھی اسی طرح کے الزامات تھے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس طرح کا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ان میں سے ایک کے خلاف تو ٹرائل ہوا تھا اور سزا ایٹسیٹرا بھی ہوا تھا، دوسرا کے خلاف ابھی تک نہیں ہوا. میں کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی اسپیسیفک کیس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ تاریخی ہے، اور وہ ضرور ایسے راستے کھولیں گے. ایک تو ایک واضح پیغام بھیجیں گے کہ جس قسم کی مداخلت، جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کام جنرل فیض صاحب کر رہے تھے، امید یہ ہے اس فیصلے سے، اور اگر اس فیصلے سے پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ آگے جا کے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ اس قسم کے غلطیاں مزید نہ کیا جائے. سر 27ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ کو آپ شکایت کو آپ نے نکلوائی ہے، اب دوبارہ بازگشت ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے،
और 28वीं तरमीम में नए सूबे और ये NFC अवार्ड को दोबारा कहा जा रहा है कि आ रहे हैं। अगर ये 28वीं तरमीम आती है और दोनों चीज़ें आती हैं, क्या आप हमायत करेंगे? तो जहाँ तक 27th अमेंडमेंट की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि इसमें हमारे लिए तो सबसे बड़ा कामयाबी ये था कि हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब की दस्तखत के मुताबिक कि हम आईनी अदालत बनाएंगे, वो आईनी अदालत भी हमने बनाया। उस आईनी अदालत को तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही पुरानी मुतालबा था, उसको भी यकीनी तौर पे अमली तौर पे हमने 27वीं तरमीम के मुताबिक ये आईनी अदालत को तमाम सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी और ये भी एक फ़ख्र की बात है कि जब से सबसे पहले जो उस आईनी अदालत का सरबराह है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो हम समझते हैं सियासी तौर पे हमारी मंशूर की जीत है, हमारा नज़रिया की जीत है, वो ये कि जो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ था या डिज़ायर था कि NFC अवार्ड के जो हमने तमाम सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया था 18वीं तरमीम को, और वो उसको हटाना चाहते थे, वो हमने रोका। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि अगर वो शर्त जो सूबों को माली मसाइल को आइनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाता है, अगर वो शर्त मिटाया जाता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सूबा पंजाब को होता, और हमने वो 27th अमेंडमेंट के दौर में जो उनका कोशिश था वो रोक पाया। जहाँ तक 28th अमेंडमेंट की बात है, वफाकी हुकूमत ने हमसे इंगेज नहीं किया है, ना किसी नया सूबा बनाने में। ज़रूर जहाँ तक मुआशी स्पेस है वफाकी हुकूमत के लिए, और जो वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, हुकूमत को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत उस अंदाज में नहीं है। हम सबको पता है कि वफाकी हुकूमत का मुश्किलात है, मगर वो वफाकी हुकूमत का मुश्किलात का ज़िम्मेदार ना लाहौर के अवाम है, ना मुल्तान के अवाम है, ना चिन्योट के अवाम है, ना कराची के अवाम है, ना लड़काना के अवाम है, ना कबायली इलाकों के अवाम है, ना पेशावर के अवाम है, ना सिबी का अवाम है, ना गवादर का अवाम है। वो वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात के ज़िम्मेदार इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आज से नहीं, ये अभी का शिकायत नहीं है, सालों साल हर साल FBR अपना फाइनेंशियल टारगेट्स मिस करते हैं। तो ये सोच कि FBR की कमज़ोरियाँ, FBR की गलतियाँ का बोझ लाहौर के अवाम को उठाना चाहिए या किसी और सूबे के अवाम को उठाना चाहिए, उसका बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है और करती रहेंगी। मगर हम चाहते हैं, हम समझते हैं बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, बतौर एक वफाक परस्त सियासी जमात, कि हमें सब मिल के कोशिश करना चाहिए कि हम वफाक की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद तजवीज़ है, और अप्रोप्रिएट फोरम पे जैसे NFC अवार्ड के फोरम्स पे और हुकूमत के साथ जो गुफ्तगू होते उसके थ्रू हम अपने तजवीज़ देना चाहेंगे, जिससे हम समझते हैं कि हम सूबे के इख्तियारात कम किए बग़ैर, सूबे के माली ज़िम्मेदारियाँ कम किए बग़ैर हम सब मिल के वफाक की ये मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते हैं, और उस पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती रहेगी। सॉरी, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई, जबकि हम प्राइम मिनिस्टर की हर दूसरी स्पीच में ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान के अवाम आज की जगह जगह गए हैं, देख रहा है कि इस कदर मुश्किलात के शिकार है। कब ऐसा पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान की माशी इस वक्त चल रही है, इससे बाहर निकल सकेगा और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कुछ बेहतर होंगी, ताकि आम लोग जो है उनकी कुछ स्थिति। जहाँ तक मुआशी सूरत हाल है, अवाम के पास मुआशी मुश्किलात तो मौजूद ज़रूर हैं, मगर हुकूमत की ये मौक़िफ़ कि इन्होंने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाले हैं, ये मुआशी सूरत हाल को बेहतर करवाए हैं, उसमें भी कुछ हकीकत तो ज़रूर है।
جب PDM نے حکومت سنبھالا تو اس وقت ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا جا رہا تھا، اور جو معاشی مشکلات تب تھے، جو مہنگائی کا طوفان تب تھا، جو بے روزگاری کے مشکلات تب تھے، وہ تو عروج پہ تھے. اور آپ کو یہ، ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے معاشی پوزیشن سے ان مشکلات سے ہمیں نکالے. اب جہاں تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل حقیقت نہیں ہے یہ کہنا کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا. کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور ہو رہا ہے، شاید حکومت مزید چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنا ان سیکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو سپورٹ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت مثلا زراعی شعبے کو دے سکتے، وہ اس وقت اتنا نہیں دے رہے جتنا ہمیں دینا چاہیے. ہم نے صوبہ سندھ میں اپنے جو چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک کے جو کسان ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی. صوبائی حکومت کے ذریعے ان کو ہم DAP سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، یوریا سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، تاکہ زرعی شعبے میں ترقی ہو. زرعی شعبے میں ترقی ہوں گے تو ہم نہ صرف اپنے ملک کی جو ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ایکسپورٹ کی صورت میں ملک کی معیشت کو فائدہ دلوا سکتے ہیں. ویسے مختلف شعبے ہیں جس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مزید سپورٹ دلوا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ایوری بڈی. آپ کو بتائیں چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا پنجاب کا دورہ انتہائی کامیاب رہا، کارکنوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ان کا مزید کہنا تھا تحریک انصاف کی سیاست خود ایسے حالات پیدا کرنا چاہ رہی ہے. ویلکم بیک. تب آپ کو بتائیں سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. ISPR کے مطابق فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے. سابق DG ISI کے خلاف 12 اگست 2024 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع ہوا جو 15 ماہ تک جاری رہا. قانونی کارروائی کے دوران فیض حمید پر متعدد سنگین الزامات ثابت ہوئے. مجرم پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی. ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی پیش کیے گئے. اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال کا الزام بھی درست ثابت. مجرم پر دیگر افراد کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا. سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے ہوگا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں جانیے. ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 12 اگست 2024 کو شروع ہوا اور قانونی کارروائی 15 ماہ تک جاری رہی. ISPR کے مطابق ملزم پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہوا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی. ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے شواہد بھی پیش کیے گئے. اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال کا الزام بھی ثابت ہوا. ملزم پر دیگر افراد کو غلط نقصان پہنچانے کا الزام بھی ثابت ہوا. تمام الزامات میں مجرم قرار دے کر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی. سزا 11 دسمبر 2025 سے نافذ کی گئی. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے. ملزم کو اپنی مرضی کی ڈیفنس ٹیم کا مکمل حق دیا گیا. مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے. سیاسی عدم استحکام اور شر انگیزی میں ملوث ہونے کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں. آپ کو بتائیں فیض حمید PTI کے سیاسی مشیر بھی تھے. آج کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے. ریڈ لائن کراس کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے شخص کو سزا ہوئی. قانون سے کوئی بالا تر نہیں. فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مضبوط ہے. واضح مثال سب نے دیکھ لی. وفاقی وزیر اطلاعات کا فیض حمید کی سزا پر رد عمل. عطا تارڑ نے کہا تمام الزامات درست ثابت ہوئے. ٹاپ سٹی کیس میں بھی سزا ہوئی. فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کو غلط استعمال کیا. سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی. مجرم کو اپنے دفاع کا پورا موقع دیا گیا. گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے. شواہد کی بنیاد پر ہی فیض حمید کے خلاف فیصلہ آیا. سابق DG ISI کو سزا ملنے پر وزیر دفاع کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. خواجہ آصف نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو بھی نشانے پر رکھ لیا. قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کا بوا بیج کی فصل کاٹے گی. اللہ ہمیں معاف کرے. طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کے اس کے مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے.
ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्विटर बयान में मजीद कहा, खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर-ए-आज़म की मशीर अनस सनाउल्लाह का कहना है, फैज़ हमीद को सजा से फौज और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फैज़ हमीद सोचते थे कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन ये मुकाफ़ात अमल है। फैज़ हमीद को सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सजा हुई। फैज़ हमीद के साथ जो सियासतदान मुलविस थे उनको भी कटहरे में लाया जाए। ये फैसले सियासी तौर पर नहीं हो रहे। जुर्म और मुनज़्ज़म साजिश में मुलविस होने की सजा है और 9 मई वाक़यात में मुलविस फौज के बहुत से अफराद को सजाएं हुई हैं। फौज में मरबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद सजाओं की खबरें बहुत कम आती हैं। फैज़ हमीद जिन मामलात में मुलविस रहे सबको मालूम है। फैज़ हमीद टॉप सिटी केस में भी मुलविस थे। फैज़ हमीद लोगों की पकड़ धकड़ और उनके खिलाफ मुकदमात में मुलविस पाए गए। सजा पर खुशी का इजहार नहीं कर रहा, लेकिन खुद एहतसाबी पर खुश हूँ। फौज में कोई भी अफसर हो, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर सजा होती है। फैज़ हमीद की सजा इब्तिदा है। फैज़ हमीद 9 मई के शवाहिद गवाही जादूगर खान साहब और दीगर के खिलाफ दे रहे हैं। फैज़ हमीद पर 4 इल्जामात हैं। ये लंबा चौड़ा इंसाफ का सिलसिला अब नहीं रुकेगा। 9 मई वाक़े की आड़ में रियासत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बानी पिचाई के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ आ गई हैं। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहते हैं 9 मई के मजीद सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुराद सईद जिस दिन हाथ आएगा, शहीद अरशद शरीफ के खून का एहसाब होगा। मैंने जैसे कहा था, पाकिस्तान के खिलाफ मरने मारने, कालम कलोच और दुश्मनों का बयानिया चलाने वालों को 1 इंच की भी गुंजाइश अब नहीं दी जाएगी। लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर भगोड़े आदिल राजा ने माफ़ी मांग ली। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरशद नसीर से झूठे इल्ज़ामात और किरदार कुशी पर तहरीरी माफ़ी एक्सपर पोस्ट किया। आदिल राजा ने माफ़ी ट्वीट में लिखा कि 9 अक्टूबर 2025 के फैसले में मुझे जिम्मेदार ठहराया गया। मुझे राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाने अदा करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने मेरे खिलाफ कानूनी अखराजात भी मंजूर किए। 14 से 29 जून 2022 के दौरान मैंने हद तक आमेज़ इल्ज़ामात लगाए थे। मेरे पास उन इल्ज़ामात का कोई दिफा मौजूद नहीं था। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, गुजरांवाला में गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एप्सप के ज़ेर-ए-तमाम आगाही सेमिनार। तकरीब में चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद और चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में पाकिस्तान के तालीमी मयार, आलमी दर्जाबंदी, इंतजामी इस्लाहात और नौजवानों की किरदार साजी पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। तफसीलात अवैस गुर्जर की रिपोर्ट में जानिए। गुजरांवाला की गिफ्ट यूनिवर्सिटी में एप्सप के ज़ेर-ए-तमाम मुल्क-गिर आगाही सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का अनवान था 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद और चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने अपने खिताब में कहा, हम चाहते हैं गुजरांवाला एक मुकम्मल सूबा हो। बाकी मुल्कों में जब गवर्नेंस ठीक ना हो तो वहाँ नया सूबा बना लेते हैं। अमेरिका में 56 रियासतें, ब्राजील के 38 और रूस के 46 सूबे हैं। पाकिस्तान में 33 सूबे, 33 हाई कोर्ट बनने से काम और इंसाफ का मॉडल बेहतर होगा। यूएसए 50 स्टेट्स हैं उनकी, इंडोनेशिया 275 मिलियन की पॉपुलेशन पर दे हैव 34 प्रोविंसेस। पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, वी हैव 241 मिलियन पीपल और हमारे प्रोविंसेस की तादाद 4 है। वक्त के साथ साथ इन्होंने इवॉल्व किया और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा, सियासी जमातें नए सूबों के लिए तब कायल होंगी जब अवाम कायल होंगे। 79 ईयर्स का पाकिस्तान हो चला है। हमें आज बैठ के तय करना है कि ये 100 साल बाद कैसा होगा, और अगर आज हमने प्रॉपरली तय ना किया तो मेरा और आपका मुस्तकबिल ठीक नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हमने आज पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त ना की तो ये कभी एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं बन सकता। कानून की बालादस्ती में 142 मुमालिक में पाकिस्तान का 129वां नंबर है। पाकिस्तान 79 साल का हो गया। हमें आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा। मियां आमिर जैसे किरदार कौम के हीरो हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मौजूद मेहमानों में एजाजी शील्ड्स तकसीम की गयी। आपको बताएं, पाकिस्तान 79 साल का हो गया है। हमें आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा।
ہم نے اپنا آج بہتر نہ کیا تو کل بہتر نہیں ہو سکتا. پہلے آپ خود کو، دوستوں کو اور فیملی کو بدلیں، معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہوگا. چیئرمین ایبسب پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا گفٹ یونیورسٹی گجرانوالہ میں سیمینار سے خطاب. کہا میاں عامر جیسے کردار قوم کے ہیرو ہیں. پاکستان کو بدلنے کے لیے ہمیں مل کر متحد ہو کر جدوجہد کرنا ہوگی. 79 ایئرز کا پاکستان ہو چلا ہے. ہمیں آج بیٹھ کے طے کرنا ہے کہ یہ 100 سال بعد کیسا ہوگا. اور اگر آج ہم نے پراپرلی طے نہ کیا تو میرا اور آپ کا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا. شاہد صاحب بڑی پیاری باتیں کر کے گئے کہ یونیورسٹیز کا کام آپ کو پرپس دینا ہے، کلیئرٹی آف ویژن یونیورسٹی کا کام ہے. تو آج کے دن ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو گجرانوالے کے نوجوان ہیں یہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے آج پاکستان کی سمت درست نہ کی تو یہ کبھی ایک ترقی یافتہ پاکستان نہیں بن سکتا. اگر ہم نے یہاں ریجنل انیکوالٹیز نہ دور کی، اگر ہم نے اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 12 ایٹریبیوٹس پہ مشتمل ہے کہ کس طرح انسائیڈ آؤٹ اپروچ کے تحت وہ چینج لے کے آئے. میاں صاحب نے اس ملک کو 400 کالجز کا تحفہ دیا ہے. میاں صاحب نے اس ملک کو 1000 سکولز کا تحفہ دیا ہے. تو میں میاں صاحب کو اپنے ہیرو کے طور پر لیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ڈی پی او ہنگو کو تنبیہ کی مذمت کی. کہا ہنگو جیسے اساس ضلع میں خدمات انجام دینے پر ڈی پی او کو انتقامی کارروائی کی تنبیہ کی بجائے شاباش دینی چاہیے. پشاور میں ایک تقریب میں میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے ایم این اے شاہد خٹک کی ٹانگ فریکچر کو بھی مشکور قرار دے دیا. کہ وزیر اعلیٰ صاحب سے کیا موقف ہے، لیکن جو موقف میں سمجھ سکا جب وہ ایک ڈی پی او صاحب کو ایک ڈرون دے رہے تھے، شیلڈ دے رہے تھے، انعام دے رہے تھے، جہاں پر انہوں نے کہا کہ جو آپ کی جو انگلی کا جو تھا وہ اشارہ بہت غلط تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈی پی او جس علاقے میں سرف کر رہے ہیں، ہنگو میں سرف کر رہے ہیں، وہ اپنی جان پہ کھیل کر وہاں پر کر رہے ہیں. حق تو یہ ہے کہ ہم ان کو شاباش دیں. پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر کی قسط موصول ہوگی. اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق ایف ایف اور آر ایس ایف پروگرامز کے تحت اسٹیٹ بینک کو تقریباً 1.2 ارب ڈالر موصول ہوئے گئے. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے 8 دسمبر 2025 کو توسیع فنڈ سہولت کے تحت دوسری جائزہ رپورٹ مکمل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے 760 ملین ایس ٹی آر کی منظوری دی تھی. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% کے مقررہ ہدف تک پہنچانے کے لیے اقدامات مزید تیز کیے جائیں. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف پی آر امور سے متعلق ہفتہ وار جائزہ اجلاس. ٹیکس محصولات، ٹیکس نیٹ میں وسعت، کسٹمز کلیئرنس، اصلاحات اور ٹیکس چوری کے سدباب سمیت اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. وزیراعظم نے ہدایت کی کہ محصولات بڑھانے کے لیے معیشت کے تمام شعبوں میں مؤثر ٹیکس انفورسمنٹ یقینی بنائی جائے. درآمدات اور برآمدات کی کلیئرنس کا عمل مزید تیز کیا جائے. وزیراعظم نے کاروباری طبقے کے اعتماد میں اضافے کے لیے سیل ٹیکس ریفنڈز کی بروقت ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی. آپ کو ایک دفعہ پھر اہم خبر بارے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% کے مقررہ ہدف تک پہنچانے کے لیے اقدامات مزید تیز کیے جائیں. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف پی آر امور سے متعلق ہفتہ وار جائزہ اجلاس. ٹیکس محصولات، ٹیکس نیٹ میں وسعت، کسٹمز کلیئرنس، اصلاحات اور ٹیکس چوری کے سدباب سمیت اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان پہنچ چکے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر اشک آباد پہنچ گئے ہیں. آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. بچوں کی جانب سے ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا ہے اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ تاتا ڈر اور اسحاق ڈار بھی اس وقت موجود ہیں. وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر اشک آباد پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ادھر کے صدر کے کہنے پر یہ دورہ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وزیراعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف ترکمانستان
پاکستان کے 2 روزہ دورے پر اشخاباد پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف اپنے طیارے سے اتر رہے ہیں اور کچھ دیر پہلے ان کا طیارہ لینڈ کیا ہے. بچوں کی جانب سے ان کو گلدستے اور تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کو پیار کیا اور ان کو کچھ کھلایا بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں روایتی لباس پہنے بچوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پھول پیش کیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ترکمانستان کے 2 روزہ دورے پر اشخاباد پہنچ چکے ہیں. روایتی لباس پہنے بچوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پھول بھی پیش کیے ہیں اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے جس کے مناظر آپ اس وقت نیوز کی اسکرین پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا ہے. روایتی لباس پہنے بچوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پھول پیش کیے ہیں اور شہباز شریف نے بھی بدلے جواب میں بچوں کو بہت شفقت سے پیش آئے اور ان کو کچھ کھلایا بھی صحیح اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے قابل فخر وقت تھا. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں ناروے کے سفیر کی پاکستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام ڈیمانش جاری کر دیا. ایک آزاد خود مختار اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہیڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے پاکستان نے واضح کر دیا. 11 دسمبر 2025 کو ناروے کے سفیر کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت نہ صرف سفارتی حد سے تجاوز تھا بلکہ پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں براہ راست مداخلت بھی تھی. یہ اقدام ویانا کنونشن 1961 کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے جو سفارتکاروں کو میزبان ملک کے قوانین کا احترام کرنے اور اس کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند کرتا ہے. کسی بھی ملک کا سفیر اس نوعیت کے حساس اور زیر سماعت مقدمے میں موجود ہو کر عدالتی عمل کو متاثر کرنے یا اس پر اثر انداز ہونے کا تاثر دے تو یہ سفارتی ذمہ داریوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کسی بھی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کرے گا. یہ ڈیمارش اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور عالمی سفارتی اصولوں کے مطابق اپنی خود مختاری کا تحفظ کرنا بخوبی جانتا ہے. آپ کو اہم خبر بارے ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. ناروے کے سفیر کی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر دفتر خارجہ کا سخت اقدام ڈیمانش جاری کر دیا. ایک آزاد خود مختار اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہیڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے پاکستان نے واضح کر دیا. 11 نومبر 2025 کو ناروے کے سفیر کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت نہ صرف سفارتی حد سے تجاوز تھا بلکہ پاکستان کے اندرونی عدالتی معاملات میں براہ راست مداخلت بھی تھی. یہ اقدام ویانا کنونشن 1961 کے آرٹیکل 41 کی کھلی خلاف ورزی ہے. پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم مشق 28 نومبر سے شروع ہوئی 14 دسمبر تک جاری رہے گی. ISPR کے مطابق مشق کا مقصد پاک چین دفاعی تعاون کو مضبوط بنانا ہے. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینیٹری میں تقریب منعقد ہوئی. چین کے سفیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. چینی سفارت خانے کے سینئر عہدیداروں بھی تقریب میں شریک تھے اور چیف آف جنرل سٹاف پاک فوج کی بھی تقریب میں شرکت. افغان سرزمین سے پھوٹنے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے خطاب. کہا طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا. اقوام متحدہ کی ٹیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ TTP 6000 جنگجوؤں کے ساتھ افغان سرزمین پر موجود ہے. ٹھوس شواہد ہیں افغانستان میں دہشت گرد گروہ باہمی تعاون کر رہے ہیں. بھارت کا نام لیے بغیر کہا خطے کا ایک ملک پاکستان مخالف پراکسیز بڑھانے کے لیے متحرک ہے. یہ بھی کہا جنگ ختم ہو چکی ہے افغان مہاجر وطن واپس جائیں. اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز.